لیکن اپنے سننے والوں سے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا آج کا حسب معمول خبروں سے آغاز. کے ساتھ ہے آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. دلچسپ معلومات، ماضی کی یادیں اور نت نئے موضوعات پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے آپ اپنے فون کی iTunes، گوگل پوڈ کاسٹ اور اسپوٹیفائی پر VOA اردو کا پوڈ کاسٹ سبسکرائب کیجیے. ہماری خوش قسمتی یا والدہ کی دعاؤں کا اثر کہ ہمیں اس سروس کی ذمہ داری سونپ دی گئی کہ خود ہی پروگرام لکھیں اور پیش کریں. بنیادی طور پر یہ فلمی گیتوں اور غزلوں کا پروگرام ہوتا تھا اور درمیان میں اشتہار چلتے تھے، اس لیے اسے کمرشل سروس کہتے تھے. وائس آف امریکہ اردو کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں میرے سفر کی داستان قسط نمبر 2. ذہن کے پردے پر ماضی کی فلم چل رہی ہے. ایک 16-17 سالہ نوجوان بہت سی امنگیں آرزویں لیے راولپنڈی کی ایک سنسان سڑک پر صبح 4 بجے تنہا کھڑا ہے اور ریڈیو کی وین کا انتظار کر رہا ہے جو صبح کی شفٹ کے کارکنوں کو اٹھاتے کسی بھی وقت پہنچے گی. چونکہ میرا گھر اندر گلی میں تھا اس لیے وہاں گاڑی نہیں جاتی تھی اور مجھے باہر آ کر انتظار کرنا پڑتا تھا. والدہ 3 بجے صبح اٹھا دیتی تھی اور میں جلدی تیار ہوتا. اسی اثنا میں وہ میرے لیے 1 یا 2 سینڈوچ تیار کرتی تھی کہ میں دفتر جا کر ناشتہ کر لوں، کیونکہ اتنی صبح کچھ کھانا میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا. مگر والدہ کا اصرار ہوتا کہ بچہ خالی پیٹ نہ رہے. مجھے اپنی دعاؤں کی چھاؤں میں رخصت کرنے کے بعد وہ مصلے پر بیٹھ جاتی اور فجر ہونے تک نوافل ادا کرتی رہتی. اس دوران ایک چھوٹا سا ٹرانسسٹر ان کے پہلو میں رہتا اور جب میں صبح 6:30 بجے ریڈیو کی نشریات کے آغاز کا اعلان کر دیتا تو میری آواز سن کر انہیں تسلی ہو جاتی اور وہ نماز پڑھ کر سو جاتی. لیکن اس سارے عمل میں انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی اور وہ مسلسل یہ دعا کرتی تھیں کہ اللہ خالد کو کوئی آسان سا کام دے دے. معصوم جان اتنی صبح جاتا ہے تو دل پر تکلیف ہوتی ہے. ادھر مجبوری یہ تھی کہ ہم سب سے جونیئر اناؤنسر تھے اور کوئی دوسرا سینئر اناؤنسر یہ ڈیوٹی کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. میرے علاوہ اسٹیشن کے سب سے پرانے استاد اناؤنسر فیاض شاہین مرحوم یہ ڈیوٹی دیتے تھے، لیکن وہ تھوڑی دیر سے آتے تھے. کیا تجربہ کار گرجدار آواز کے مالک تھے وہ. مائکروفون 100 فٹ کی دوری پر رکھ دو، ان کی آواز کی پہنچ ایسی تھی کہ لیول کی سوئی 100 درجے سے نیچے نہیں گرتی تھی. بہت پڑھے لکھے تعلیم یافتہ شخصیت تھے مگر انداز فقیرانہ تھا. درویش منش آدمی تھے. ان کا تکیہ کلام تھا ننڈے یا بچے کی ہو رہے آئے چادہ آرڈر تے دے دے. مطلب لڑکے یا بچے کیا ہو رہا ہے، چائے کا آرڈر تو دے دو. دفتر کی کینٹین اس وقت کھل جاتی تھی. ان کا انداز یہ تھا کہ ہاف سیٹ کا آرڈر دیتے اور جب چائے آ جاتی تو 2 کپ بناتے، ایک میرے لیے اور ایک ڈیوٹی آفیسر کے لیے، اور اپنے لیے تیسرا کپ دودھ دان میں بناتے اور مزے لے کر پیتے تھے. اس دوران میں اپنے سینڈوچ بھی نکال لیتا اور اجتماعی ناشتہ ہو جاتا. یہ سلسلہ کافی عرصے چلتا رہا اور اس دوران اسٹیشن نے 2 گھنٹے کی ایک کمرشل سروس شروع کرنے کا پروگرام بنایا جو دن میں 11 بجے سے 1 بجے تک کے لیے تھی. بعد میں اس کا وقت بڑھا دیا گیا. ہماری خوش قسمتی یا والدہ کی دعاؤں کا اثر کہ ہمیں اس سروس کی ذمہ داری سونپ دی گئی کہ خود ہی پروگرام لکھیں اور پیش کریں. بنیادی طور پر یہ فلمی گیتوں اور غزلوں کا پروگرام ہوتا تھا اور درمیان میں اشتہار چلتے تھے، اس لیے اسے کمرشل سروس کہتے تھے. ہم نے یہ کیا کہ آدھے گھنٹے کے پروگرام بنا دیے جن میں مختلف عنوان ہوتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ اس میں اپنی پسند کے نغمے بھیجیں. جیسے ایک شعر ایک نغمہ، مجھے یاد آیا، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ضرب المثل، ایک نغمہ ایک کہانی وغیرہ. یہ سارے پروگرام عوام خاص طور پر لڑکیوں میں بہت مقبول ہوئے اور عالم یہ تھا کہ کالجوں میں طالبات وقفے کے دوران لان میں بیٹھ کر ریڈیو سنتی اور ان کے ارد گرد ایسے مجمع ہوتا جیسے کرکٹ کامنٹری کے دوران ہوتا ہے.
کمرشل سروس اپنی مقبولیت کی بلندیوں پر تھی کہ اسٹیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ مشرقی پاکستان میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک نیشنل سروس شروع کر رہا ہے جو بذریعہ سیٹلائٹ اس وقت کے مشرقی پاکستان میں سنی جائے گی۔ اس کا نام انتخاب رکھا گیا۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے اور بنگالی بھائیوں کو رام کرنے کی یہ کوشش تھی، لیکن ہمیں حکم ہوا کہ آپ کمرشل سروس چھوڑ دیں اور اس اہم سروس کے لیے آپ کا انتخاب ہو گیا ہے۔ یہ سفر جاری ہے، داستان جاری ہے۔ میں ہوں خالد حمید اور آپ سن رہے تھے وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔